اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں قیام اللیل کا ذکر ہے، جس میں تراویح کی نماز کا ذکر ہے، جس میں تہجد کا ذکر ہے۔ یہ الگ الگ ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ اس طرح کی چیزیں شریعت میں کافی ہیں کہ نام ان کے الگ الگ ہیں، چیز وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ صبح کے وقت 2 رکعت پڑھو تو اس کو اشراق کی نماز کہتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ، ضحیٰ کی نماز بھی اس کو کہتے ہیں۔ اگر وہی نماز آپ 11 بجے پڑھو گے، 11:30 بجے کہ جب سورج اپنے زور پر ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، کیونکہ لوگ اس وقت زیادہ مشغول ہوتے ہیں اور بازاروں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو یہ 2 رکعت پڑھتا ہے اس کو اواب کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والا بندہ۔ دراصل تراویح کا جو مسئلہ ہے، چونکہ یہ جو مسائل جو ہوتے ہیں ان میں الگ الگ بیانات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بیان قرآن کی تفسیر کا کرنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحیح حدیث مبارکہ کا کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ بار بار یہ سوال ہم سے ہوتا رہا ہے اور بعض ویڈیو بھی بھیجی جا رہی ہیں، کئی ساتھیوں نے بھیجی کہ اس کے بارے میں بھی کچھ کہیے، کیونکہ یہ فلاں ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے ہیں، فلاں صاحب بھی فرما رہے ہیں، تو کچھ کہیے ان کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ قرآن میں تو اللہ رب العالمین نے اس کی ترغیب دی ہے قیام اللیل کی، کہ یہ کام کرو، اور پھر اللہ رب العالمین نے ترغیب اس بات کی دی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو، نہیں تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، ہوا نکل جائے گی تمہاری، ناکام ہو جاؤ گے۔ تو یہ اختلاف والے کام نہ کرو۔ کامیابی کس میں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، جس چیز کی، وہ چیز جو اوپر سے تم پر نازل ہوئی ہے اس کی تابعداری کرو، وہ ہے قرآن اور حدیث۔ پھر جو لوگ مسجد کے ممبر کو اختلافی مسائل کا گڑھ بنا لیں، تو دراصل امت میں فرقہ واریت پیدا کرنے کا ایک بڑا سبب یہ لوگ بھی ہیں کہ جو ممبر پر چڑھتے ہیں تو اور کچھ ان کو آتا ہی نہیں ہے سوائے ان مسائل کے کہ جن میں اجتہاد کے طور پر علماء کی آراء 2 ہو گئی ہیں، تو ممبر کو اسی لیے استعمال کرتے ہیں کہ جب بھی ممبر پر چڑھیں تو وہ ضرور اس طرح کے مسائل لائیں گے کہ اس سے بعض لوگ شہرت کے بھی خواہش مند ہوتے ہیں کہ ان کی شہرت ہو، کہ بھائی دیکھیں مسئلے میں تو 2 رائے ہیں، لیکن یہ بھی رائے رکھنے والی شخصیت ہیں، یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، دونوں قول ان کو یاد ہیں، ان کا دوسرا کام ہی نہیں ہوتا اختلافی مسائل کے علاوہ۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہ اپنے ممبر پر بیٹھ کے انہوں نے قرآن کا درس دیا ہو کہ بھئی آج سے جو ہے ہم سورہ فاتحہ سے ہم قرآن کی تفسیر شروع کریں گے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ آج ہم قرآن کا درس دیں گے، چلو ہفتے میں 1 بار ہی دے دیں، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب ممبر پر بیٹھیں گے تو دوسرا بیان اگر دیں یا نہ دیں، اختلافی مسائل ضرور چھیڑیں گے، لوگوں کے ذہن پریشان ضرور کریں گے۔ پھر وہ ادھر ادھر سے پوچھتے رہتے ہیں، بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ کہہ رہا ہے، دوسرا یہ کہہ رہا ہے، ہم کہاں جائیں؟ تو اس بارے میں اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور قرآن اور حدیث سیدھے سیدھا بیان کرتے جائیں نا، اس میں کیا ہے؟ آخر برا کیا ہے اس میں؟ بس اس میں ہدایت ہے قرآن اور حدیث میں، اس کو بیان کرتے جائیں۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیے کہ 3 الفاظ استعمال جو ہے علماء نے کیے ہیں، ایک ہے تراویح کا لفظ، اور ایک ہے قیام اللیل کا لفظ، اور ایک ہے تہجد کا لفظ۔ یہ 3 الفاظ ہیں، معنی ان کا ایک ہی ہے، لیکن وہی بات
کہ اگر آپ ایک وقت میں یہ کام کریں گے تو اس کو تراویح کہا جائے گا، وہی کام اگر آپ تھوڑے دوسرے وقت میں کریں گے تو اس کو تہجد کہا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد بھی کیجئے، اس سے آپ کا مقام اور ہم بڑھا دیں گے، درجات بلند کر دیں گے۔ تو تہجد جو ہے در حقیقت لغت میں سونے کو بھی کہتے ہیں، اور جو ہے وہ زور لگا کے بستر سے اٹھنے کو اور قیام کرنے کو، اس کو بھی پھر تہجد کہتے ہیں۔ گویا کہ آپ نے اپنے بدن کو زبردستی بستر سے ہٹایا اور اللہ کے آگے آپ کھڑے ہو گئے، تو اس کو بھی تہجد کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاح اسی بات پر چل پڑی ہے کہ تہجد سے مراد وہ نماز ہے جو آپ سونے کے بعد پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں بھائی سوئیں گے نہیں تو کیا تہجد نہیں ہوگا؟ نہیں، سونا شرط نہیں ہے، لیکن ایک اصطلاح ہے، اصطلاحی جو ہے ایک لفظ ہے جو چل پڑا ہے، نہیں تو وہ قیام اللیل ہی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ قیام اللیل میں، تہجد میں، تراویح میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ علماء کی اصطلاح میں تراویح اس نماز کو کہتے ہیں جو عشاء کے بعد متصل پڑھی جائے، اور تہجد اس کو کہتے ہیں جو رات کو آپ سونے کے بعد آپ اٹھیں، زبردستی اپنے بدن کو جو ہے بستر سے جدا کریں اور پڑھیں، چونکہ اس میں بڑی محنت ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو تہجد کہتے ہیں۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کرے، تو اس کو قیام اللیل بھی کہا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رات کی نماز کے بارے میں بتلائیے کہ یہ رات کی نماز کتنی ہے؟ یعنی اس حدیث میں تراویح کا لفظ نہیں ہے، نہیں تہجد کا لفظ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز دو دو رکعت ہے، یعنی پڑھتے جاؤ دو دو رکعت ہیں۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى۔ ہاں، اگر تم میں سے کسی کو صبح ہونے کا اندیشہ ہو، یعنی اب دو رکعت وہ پڑھتے جا رہا ہے دو دو رکعتیں، یہاں تک کہ اندیشہ ہو گیا کہ اب فجر طلوع ہو جائے گی، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تو ایک رکعت وطر پڑھو، یہ جو آپ نے جتنی بھی نماز اس سے پہلے پڑھی ہے یہ ساری آپ کی وطر بن جائے گی اس ایک رکعت کی وجہ سے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس شخص کی یہ رہنمائی کری کہ رات کی نماز جو ہے وہ دو دو رکعت ہے۔ پھر یہ تراویح کے بارے میں جو ہے جس طرح یہ جھگڑا چلتا رہتا ہے، سب سے زیادہ ہمارے بالخصوص ہمارے ملک میں، حالانکہ ادھر دوسرے ممالک میں، عرب ممالک میں اس طرح کے کوئی جھگڑے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو علماء نے جو مسئلہ ہے وہ بالکل صاف صاف بتایا ہوا ہے کہ بھائی یہ نفلی نماز ہے، رات کی نماز دو دو رکعت ہے، جتنی چاہو پڑھو۔ البتہ ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 3 دن پڑھی ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ پورے مہینے پڑھتے ہیں، تو دیکھو اس میں بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ یہ نہیں ہے نا، یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی ہے تو ان کو بھی 3 دن پڑھنی چاہیے۔ تو یہ در حقیقت یہ ان لوگوں کے جو ہے وہ اشکال ہو سکتا ہے جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ بات ان کی کہ 3 دن پڑھی یہ بھی غلط ہے، چونکہ بعض حدیث میں 4 دن کا بھی آیا ہے، 5 دن کا بھی آیا ہے صحیح حدیث کے اندر۔ اور یہ جو 3 دن والا ذکر ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے 3 اور 4 دن والی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے میں نے ایک جو ہے وہ جانماز میں نے بچھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد نماز پڑھی، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، تو مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لی۔ اور اس سے پہلے کا واقعہ یہ ہے کہ صحابہ وہ کہتی ہیں کہ صحابہ مسجد میں الگ الگ نماز پڑھا کرتے تھے۔ کسی شخص کو تھوڑا سا قرآن یاد ہے تو وہ اکیلا کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے، کوئی شخص جو ہے اس کے پیچھے 5 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، 7 آدمی، اس طرح وہ پڑھا کرتے تھے مسجد میں عشاء کے بعد رمضان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع نہیں کرتے تھے، لیکن کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے جو ہے جانماز بچھا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو صحابہ بھی پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ صبح کو پتہ چلے کہ بھئی رات کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، تو دوسری رات اور صحابہ آ گئے، فَكَثُرَ النَّاسُ، کہتی ہیں کہ آدمی اور زیادہ ہو گئے۔ ثُمَّ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ كَثُرَ النَّاسُ، کہ تیسری رات پھر اور زیادہ لوگ ہو گئے۔ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ،
پھر لوگ جو ہے تیسری رات، چونکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ تیسری رات کا واقعہ ہے یا چوتھی رات کا، المہم تیسری یا چوتھی رات کا واقعہ ہے، لوگ جمع ہوئے، فلم یخرج الیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے ہی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور مسجد بالکل ہی ایک ساتھ تھا، بالکل ایک دیوار بیچ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے بلکہ فجر کے لیے آپ نکلے۔ جب آئے تو دیکھا کہ لوگوں نے بڑی پرمشقت رات گزاری ہے، پوری رات انتظار کرتے رہے کہ میں کب آؤں گا، میں پڑھوں تو میری اقتداء میں یہ نماز پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد رأیت الذی صنعتم، میں نے دیکھ لیا جو تم نے کیا، یعنی تم رات سے انتظار کر رہے ہو کہ میں باہر نکل کے تمہیں نماز پڑھاؤں۔ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، اور یاد رکھو کہ مجھے باہر آ کر نماز پڑھانے سے اس چیز نے روکا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، یعنی تراویح، کیونکہ اگر فرض ہو گئی تو تمہیں پھر اس کی طاقت نہیں ہوگی، تو اس لیے میں نہیں نکلا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں بہت سارے ایسے کام چھوڑ دیا کرتے تھے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے میری امت کے اوپر، تو اس ڈر کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیے، اور یہ معاملہ ایسے ہی رہا۔ پھر صحابہ اپنے لیے الگ الگ پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحیح روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے اجتہادی کام ہیں، یہ بھی ان کا ایک اجتہادی کام تھا، انہوں نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، صحیح روایت میں آتا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ان کو میں ایک امام کے پیچھے کیوں نہ جمع کر دوں، تو جمع کر دیا۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو امامت کروایا کرتے تھے۔ کتنی رکعت پر جمع کیا یہ اس روایت کے اندر اس بات کا ذکر نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا، پھر آپ نے دوسرے دن یا کئی دن بعد آپ آئے، دیکھا تو ایک امام کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کام دیکھا تو فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ نیا کام جو ہے یہ بڑا اچھا کام ہے، یعنی نیا ایسے ہے کہ اس کی یعنی اس زمانے کے اعتبار سے یہ نیا ہے، حالانکہ یہ اصل میں تو یہ کام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خلفائے راشدین ایک ایسا کام دین میں لائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو ہی نہیں، بلکہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت کے ڈر سے چھوڑ دیا تھا، چونکہ اب تو فرض ہونے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی بند ہو چکی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام کے پیچھے ان کو جمع کر دیا اور فرمایا کہ واللتی تنامون عنہا افضل، کہ لوگوں تم تو عشاء کے بعد یہ نماز پڑھ رہے ہو، لیکن یاد رکھو وہ نماز کہ جس سے تم سو جاتے ہو رات کو، یعنی تہجد والی نماز جو آخری رات میں پڑھی جاتی ہے، وہ اس سے افضل ہے جو تم ابھی پڑھ رہے ہو، یاد رکھو، یہ صحیح حدیث ہے۔ باقی جس روایت میں یہ آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 20 رکعات پر جمع کیا، یہ منقطع روایت ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ پھر یہ بات کہ ایک ریکارڈنگ بھائی نے بھیجی، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک مفتی صاحب کہ یہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں 20 رکعت ہوتی تھیں، یہ وہاں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور وہ بڑے جوش سے جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں، اور پھر انہی کی بات میں تضاد دیکھیں، تضاد دیکھیں، متضاد کام ان کے، پھر کہہ رہے ہیں کہ امام مالک یہ کہتے ہیں کہ 36 رکعت بھی پڑھی جاتی تھی، تو امام مالک کیا صحابہ کے چھوٹے صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے کیا؟ یعنی پتہ چلا کہ صحابہ کے زمانے میں 36 بھی ہوئی ہیں، جبکہ پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہیں، تو یہ 36 کہاں سے آ گئیں؟ کہتے ہیں کہ امام مالک کا مذہب یہ ہے۔ حالانکہ دیکھیں امام ابن رشد جو کہ بدایت المجتہد جنہوں نے لکھی ہے، 595 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، مالکی مذہب کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام مالک کے شاگرد امام عبد الرحمن ابن قاسم جو کہ امام مالک کے سب سے اعلیٰ اور عزیز شاگرد ہیں، 20 سال امام مالک کے ساتھ انہوں نے علم حاصل کیا امام مالک سے، کہتے ہیں کہ امام مالک نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں 36 رکعت تراویح ہوتی ہے مدینہ میں، اور یہ پرانے زمانے سے یہ کام ہو رہا ہے ہمارے مدینے میں، یعنی امام مالک کہتے ہیں کہ یہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں یہ کام میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ مدینے میں 36 رکعت تراویح ہو رہی ہیں۔ اور پھر الاستذکار، یہ امام ابو عمر ابن عبد البر جو کہ بہت بڑے محدث ہیں اور مالکی مذہب والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مالک نے یہ کہا کہ
مدینہ میں 36 رکعت تراویح ہوتی ہے اور مکہ میں 23 رکعت تراویح ہوتی ہے، یعنی 20 پلس 3، اور مدینہ میں 36 پلس 3 یعنی 39 رکعت ہوتی ہے، 3 رکعت وتر۔ فرمایا کہ یہ دونوں جائز کام ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، جتنی چاہو پڑھو۔ ولیس فی ذلک ضیق، اس میں کوئی تنگی والی بات نہیں ہے، چاہو تو 36 پڑھو، چاہو تو 20 پڑھو، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کے تابعین کے زمانے میں اس طرح نہیں ہے جس طرح مفتی نے کہا کہ نہیں 20 ہی پڑھی جاتی تھیں، صرف امام مالک کے یہاں اس طرح ہے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ پورے مدینہ میں 36 پڑھی جاتی تھی۔ تو 20 رکعت والا دعویٰ یہاں سے باطل ہو گیا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تواتر سے چلتا ہوا آ رہا ہے، مکہ میں ہوئی ہے، نہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 20 رکعت ہوئی ہیں مکہ میں، پھر بعد میں مدینہ میں پھر 20 رکعت ہونے لگی، لیکن جو مسئلہ جو ہے اصل میں وہ سمجھنا چاہیے، جھگڑا اس میں نہیں ہے کہ کتنی پڑھنی چاہیے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پڑھو جتنی چاہو، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہے، جتنا چاہو آپ پڑھو، آپ 20 پڑھو، آپ 36 پڑھو، یہ قیام اللیل ہے۔ لیکن سنت کیا ہے اس میں، یعنی افضل کیا ہے کہ وہ کام انسان کرے؟ تو افضل یہ ہے جیسا کہ سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے اور سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ ابن باز جامعہ اسلامیہ کے رئیس جو گزر چکے ہیں، اور اسی طرح یہاں کی جو فتویٰ کمیٹی سب کا بالاتفاق یہ فتویٰ ہے کہ یہ نفلی نماز ہے، نفلی نماز آپ جتنی چاہو پڑھو، لیکن سنت اگر کوئی کہتا ہے کہ میں سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں تو 8 رکعت پڑھ لو، 8 رکعت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے جو ہے وہ سب کے لیے امام ہیں، قدوہ ہیں، تو یہ سنت جو ہے وہ 11 رکعت ہے۔ باقی اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ 20 پڑھے یا 36 پڑھے، بلکہ جھگڑا تو ان لوگوں نے بنایا ہے جنہوں نے یہ لٹریچر چھاپ کے وہاں پر بانٹے کہ جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ سنت جو ہے 20 رکعت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی نہیں ہے 20 رکعت، یہ نفلی نماز ہے، آپ اس کو سنت نہ کہیں، جتنا آپ کو پڑھنا ہے آپ پڑھیں، 20 پڑھیں، آپ 36 پڑھیں، لیکن آپ اس کو سنت نہ کہیں، کیونکہ سنت کیا ہوتا ہے؟ سنت وہ ہوتا ہے جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یا آپ نے اس کا حکم دیا، یا آپ نے صحابہ کو دیکھا صحابہ وہ کام کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو کچھ کہا نہیں، اقرار، یہ سنت اقرار ہے، تو اس کو کہتے ہیں سنت۔ پھر یہ بات آتی ہے کیا یہ اہل حدیث جو ہے یہ جو ہے ایسے لوگ ہیں، وہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی یہ تاثر دے رہے ہیں عوام کو کہ یہ خلفائے راشدین کی سنت کو نہیں مانتے، معاذ اللہ، حالانکہ خلفائے راشدین کی سب سے زیادہ تعظیم جو ہے وہ اہل حدیث کرتے ہیں، سب سے زیادہ تعظیم۔ اور پھر انہوں نے مسئلہ صرف ایک پیش کیا ہے کہ دیکھیں 20 رکعت ثابت ہو گئی، اب جو حالانکہ وہ صحیح سند سے وہ بھی ثابت نہیں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین کی سنت کو نہیں مانتے، حالانکہ ایسی میں آپ کو کئی مسائل دکھا دوں گا کہ جن میں یہ لوگ جو ہے خلفائے راشدین کو نہیں مانتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حج تمتع سے منع کیا کرتے تھے، آج جو ہے پورا عالم اسلام ہمارے پاکستان اور ہند سے جو حاجی صاحب آتے ہیں وہ حج تمتع کے بغیر وہ یہاں سے جاتے نہیں ہیں وہ، اور اس سے جو ہے ابو بکر اور عمر نے منع کیا ہے کہ حج تمتع نہ کرو، اور عبداللہ ابن عباس جو ہے اس چیز میں ان کی مخالفت کرتے تھے، اور لوگوں نے جب عبداللہ بن عمر سے کہا کہ تم لوگوں کو حج تمتع کا حکم دے رہے ہو جبکہ تمہارے والد نے اس سے منع کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اقول لکم قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر و عمر، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے فرمایا، کس کی مانو گے؟ تو وہ اتنی سختی کرتے تھے، اور ابن عباس نے کہا کہ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، ان قریب یعنی نزدیک ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے۔ اقول لکم قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر و عمر، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو بکر و عمر نے فرمایا۔ تو خلفائے راشدین کی سنت کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن وہ سنت ثابت تو ہو ان سے، اور جب وہ ثابت ہوگی تو وہ جواز کے مقام میں درجے میں تو ہو سکتی ہے کہ اس کو جائز کہہ دیا جائے، جیسا کہ دوسری اذان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمعے کی یہ جو دوسری اذان ہے یہ شروع ہوئی، حالانکہ نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی،
تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ شروع ہوئی تو یہ اذان جائز ہے. سنت وہی کام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ایک اذان یہ سنت ہے. باقی جواز اس کا بھی ہے، جائز ہے، کیونکہ خلفائے راشدین نے ہی کام کیا ہے. تو خلفائے راشدین کا. اور دوسری بات پھر انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ اہل سنت جو کہ 4 مذاہب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان کا مذہب یہ ہے کہ 20 رکعت، یعنی ان 4 مذاہب کو اہل سنت سمجھتے ہیں، اور یہ جو دوسرے جو ہیں اہل حدیث ان کو اہل